الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان کو یہ پیغام دیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ دیکھیے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا روزے کی فرضیت کیا، تو اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے، اتنا کافی تھا۔ لیکن اس کے آگے اللہ نے جملہ بڑھایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کوئی بھی کام مشکل اس وقت ہوتا ہے جب انسان نے نہ کبھی اس کو دیکھا ہو، نہ کبھی کیا ہو، نہ کبھی سنا ہو، تو اس کے لیے یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ میں کیسے کروں گا اس کو۔ لیکن ایک کام جس کو انسان نے بار بار دیکھا ہو، بار بار کیا ہو، بار بار سنا ہو، تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب روزہ کو فرض کیا تو نے بندوں سے یہ فرمایا کہ دیکھو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے ایسی امت ہو، تم پہلی ایسی امت ہو تم پر روزے فرض کیے، نہیں، تم سے پہلے بھی جو امتیں آئی اس پر روزے فرض کیے گئے تھے، انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ یعنی یہ روزہ تمہارے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے اس کا رکھنا بہت مشکل ہو، بہت پریشانی کی بات ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ تم سے پہلے لوگوں نے اس کو رکھ کے دکھایا، اور یہ بات ہم جانتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک پڑھانے والے کا بچہ، اس کے لیے پڑھنا اور پڑھانا بڑا آسان کام ہے، چونکہ جب وہ بچپن سے آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے گھر کے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے کام مشکل نہیں ہوتا۔ ایک بڑے کا بچہ ہے، اس کے لیے وہ کام کوئی مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے۔ ایک لوہار کا بچہ ہے، اس کے لیے لوہے کا پیٹنا، لوہے سے سامان بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولا، وہ دیکھا کہ میرا ماں باپ یہ کر رہا۔ ایک بچی ہے، اس کے لیے جھاڑو لگانا، اس کے لیے پوچھے مارنا، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کے لیے روٹی بنانا، اس کے لیے برتن صاف کرنا، اس کے لیے کپڑے دھلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے وہ دیکھتی ہے کہ یہ کام صرف میں ہی نہیں کر رہی، میری والدہ تو بہت پہلے سے کر رہی ہے۔ تو جس کام کو انسان پہلے دیکھ چکا ہو، پہلے کر چکا ہو، پہلے سن چکا ہو، اس کی کوئی مثال موجود ہو پہلے سے، تو اس کو کرنا بہت آسان ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کی فرضیت کا بیان کیا، وہاں یہ نہیں کہا کہ تم سے پہلے لوگوں نے نماز پڑھے تھے۔ جہاں حج کی فرضیت کا تذکرہ ہے، جہاں زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ ہے، وہاں یہ جملہ اللہ نے نہیں بڑھایا، لیکن روزے میں اللہ نے جملہ بڑھایا کہ ظاہر دن بھر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کوئی آسان کام تو ہے نہیں، بہت لمبا وقت ہے اس میں رکے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لمبے وقت میں اپنے نفس کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے، غلط چیزوں سے، برائی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، لایانی باتوں سے مکمل طریقے پر روک کر رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر ہی فرض کیا گیا، انہوں نے رکھا ہے۔
میں تم کو حکم دے رہا ہوں، کوئی ایسا حکم نہیں دے رہا ہوں کہ نیا بالکل ہے۔ اور پھر روزے کی جو فرضیت بعض امتوں میں تھی تو بہت سخت تھی۔ مثلا حضرت مریم کے روزہ کو دیکھیے تو اللہ نے ان کے روزے میں کیا تھا، بولنا بھی جائز نہیں۔ ہمارے روزے میں تو بولنا جائز ہے، غلط باتوں کو بولنا جائز نہیں، لیکن روزہ پہلے امتوں میں تھا، پہلے امتوں نے روزہ رکھا، بعض نے 40 دن، بعض نے 50 دن، بعض نے 10 دن، بعض نے 2 دن، روزہ پہلے سے فرض تھا۔ اس لیے روزے کا رکھنا جو ہم پر فرض ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج لوگ مختلف بہانوں سے چھوٹے چھوٹے ہیلے کر کے، بہانے کر کے روزے کو توڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس بہانے سے روزہ توڑنا جائز، لیکن ظاہر ہے یہ غلط ہے اور بالکل غلط ہے۔ روزے کی جہاں بہت ساری فضیلت ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان کے معنی ہی جلانے کے ہیں، اور مفسر نے لکھا ہے چونکہ روزہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، ختم کر دیا کرتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی۔ تو اس لیے اس مہینے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اور وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ 2 صحابی نے ایک ساتھ ایمان لایا تھا، ایک کا انتقال میدان جنگ میں ہوا اور دوسرے کا انتقال 1 سال کے بعد گھر میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضیلت بیان کی تو کہا کہ یہ آدمی جو ابھی انتقال کیا ہے وہ شہید سے بہتر ہے جو پچھلے سال میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ شہید کا درجہ تو بہت بلند ہے، آپ کیسے فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو گھر میں انتقال کیا اس کا درجہ بڑا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ ہمارے لیے اس مہینے کی فضیلت کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے 1 سال کی نمازیں بڑھ گئی، ایک رمضان کا روزہ بڑھ گیا؟ یہ ہے فضیلت رمضان کی، اتنی فضیلت ہے۔ لیکن جہاں فضیلت ہے وہیں اگر اس کے خلاف، رمضان کے احکام کے خلاف روزہ کوئی جان بوجھ کر توڑتا ہے تو سخت سے سخت وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ آپ ممبر مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک پاؤں ممبر پر رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرا پاؤں رکھا فرمایا آمین، پھر تیسرا پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ ایک نئی چیز سننے میں آئی، آپ نے ممبر پہ پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں جب ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل امین نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی مغفرت نہیں، تو میں نے کہا آمین۔ ظاہر ہے، ذرا سوچئے کہ رمضان کے مہینے کی ناقدری کی بنیاد پر اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو بد نصیب ہے۔ اس کے لیے بد دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل امین، اور آمین کہنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ کتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ترین حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا، تو وہ بعد میں روزہ کی قضا بھی کر لے، کفارہ بھی دے دے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے لیکن اس روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی وعید بھی۔ اس لیے آج کے اس مختصر سی گفتگو میں میرا ایک پیغام آپ تمام حضرات کے لیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کا کوئی حکم جو ہمیں دیا ہے وہ کوئی نیا حکم نہیں، اس سے پہلے امتوں نے بھی رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی روزہ پورے شوق اور لگن کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔